اوکے جی ابھی آواز ٹھیک آ رہی؟ اب ٹھیک ہوگی دوبارہ سے. جی اللہ نے ایک جگہ پہ مشرق یوز کیا, جی جی ایک وہ جگہ پہ نہیں 3-4 جگہوں پہ مشرق یوز کیا اور مغرب یوز کیا. ٹھیک ہے, جی کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, جی اب دوسری جگہ پہ اللہ نے مغارب یوز نہیں کیا ہوا, یہ بھی آپ جھوٹ مغارب بول یوز رہے ہیں. کیا جی مشارق اگر یوز میں کیا. دکھا دوں چلے دونوں دکھا یوز دیجیے کیے. گا, میرے بھی علم میں اضافہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, جی اچھا سورہ اب معارج میں دوسری جگہ, اب ذرا یار سورہ سن تو معارج لو نا, میں میں نے کہا کہا دکھا دیجیے گا, اس جی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی دکھائیے گا. جی جی ٹھیک ہے, اچھا چلو اوکے. دوسری جگہ پہ جو جس کا مجھے پتا ہے اس میں اللہ نے مشارق یوز کیا ہے, مینی مشرقیں. اوکے, مینی مشرقیں بھی میک سینس نہیں کرتی, لیکن فار دا سیک آف آرگیومنٹ میں اس کو بھی ایکسپٹ کرنے کو تیار ہوں کہ یار وہ بھی چلے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ بھی چلے گا. ٹھیک ہے, سنگولر یوز کیا ہے اس کو بھی چلا لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. حالانکہ مسئلہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے ایک جگہ اگر سنگولر یوز کیا ہے وہاں پہ کیا ہے کہ وہ رب ہے مشرق کا اور مغرب کا, تو پھر ہر جی جگہ پہ وہی صیغہ آنا چاہیے کہ وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے. یا اللہ کہتا ہے وہ رب ہے مشارق کا اور مغارب کا, تو ہر جگہ پہ جی یہی آنا چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہے, یہاں پہ اللہ میاں جی یوز کر رہا ہے وہ رب المشرقین و رب المغربین, دو مشرقوں اچھا کا اور دو مغربوں کا رب ہے. یہاں پہ اللہ نے اپنے رب ہونے کو دو مشرقوں اور دو مغربوں میں کنفائن کیوں کیا ہے؟ سمپل سوال ہے, آپ کو کہیں اور جی جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کا نہیں مطلب ہے, نہیں جی 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 ہاں جی آپ میں آپ بول کی لیں, بات سن رہا ہوں. نہیں کچھ نہیں تو میں بولتے جا جی رہے ہیں میں نا آپ. کر رہا ہوں, میں جی کر رہا ہوں بھائی جان, آپ کی بات کو سن رہا ہوں. اس کا مطلب ہے یہاں آپ پہ اللہ میاں پھنس گئے, ان کو سمجھ نہیں آئی انہوں نے کیا لکھنا تھا. اچھا جی, اور وہ غلط یہ لکھ آپ گئے. کی نظر میں ابھی بول سکتا ہوں یا ابھی آپ اپنی بات مکمل کر لیں میں گے؟ تو بات ختم کر دی, بس بولیے. ہاں جی جی, ہمارا اتفاق اس چیز پر تو ہو گیا رب المشرق اور مغرب اور مشرق واحد کے صیغہ پر بھی ہو گیا, اور جمع کے صیغہ پر بھی ہمارا اتفاق ہو گیا. یا آپ جمع کے صیغوں کو آپ نے کہا کہ ہم بالفرض ہم نے مان لیا جی. اب بات آتی ہے تسنیہ کے صیغہ کی جہاں پر دو کا تذکرہ ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر میں تو یہی کہوں گا کہ دو انتہائیں اللہ رب العزت نے بیان کی یہاں پر, مشرق اور مغرب کی. ایک جب سورج سردیوں میں ایک جگہ سے جب شروع ہوگا تو دوسری جگہ پر اس کا اینڈ ہوگا طلوع کا, اور غروب کا بھی اینڈ ہوگا. تو دو انتہائیں بیان کی. جب آپ ایک سفر پر بالفرض جا رہے ہیں تو یہ بھی ایک چکر ہے اس کا. اب اگر آپ سفر پر جا رہے ہیں تو اگر آپ ایک بیان کریں جی اس بات کو, جی میں یہاں سے وہاں تک گیا, ٹھیک ہے جی, ایک یہاں تک بات کی. دوسرا یہ کہ آپ اس کے سارے راستہ کو بھی بیان کر دیں, ایک میں نے یہاں سے یہاں تک ایک لمبی تفصیل بیان کر دی, اور ایک آپ انتہا بھی بیان کر سکتے ہیں. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے دو انتہائیں بیان کی. میں تو یہ کہوں گا, باقی آپ کوئی اس کے اندر بات آپ کو لگتی ہے تو آپ بتا بالکل سکتے ہیں. بچوں والی بات میں کی آپ نے, بالکل بچوں والی جی بات کی ہے, انتہائی بچوں والی بچوں بچگانہ والی بات کی بات آپ کو نے. چھوڑیں, آپ بات سمجھانے کی کوشش کریں نا, بچوں کی دیکھیں ان چیزوں کو چھوڑیں نا دیکھو بھائی. یہاں جی پہ, دیکھو یاد یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ نے کوئی رستہ نہیں بتایا, وہ اپنے آپ کو رب اچھا بول رہا ہے. میں کہوں سنو, اس کو میں سمپل ایگزامپل میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, اگر تمہیں سمجھ لگ جائے کہ یہ بات کیا ہے. بات ایگزامپل آپ لوگ غلط لیتے ہو, کبھی آپ لوگ سیدھی ایگزامپل نہیں لیتے. میں اگر آپ کو اچھا کہوں کہ میں شیروں کا اور چیتوں کا رب ہوں, اچھا جی شیروں کا اور چیتوں کا رب ہوں, جی ٹھیک ہے, یا میں کہوں کہ میں تمام جانوروں کا رب ہوں, کیا اچھا اگر میں, اور میں یہ تین جگہ پہ اس طریقے سے بات لکھوں, ایک جگہ پہ لکھوں میں شیروں کا اور چیتوں کا رب ہوں, اور ایک جگہ لکھوں میں تمام جانوروں کا رب ہوں, ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے بتائیں کہ اگر آپ یہ پڑھیں گے کہ آپ صرف شیروں کے اور چیتوں کے رب ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ باقی جانوروں کے رب نہیں ہیں, نمبر 1. نمبر 2, شیر اور چیتے جو دونوں ہیں نا, یہ آپ دونوں دیکھ سکتے ہیں کہ دیر از اے شیر اینڈ دیر از اے چیتا. لہذا یہ ایگزامپل بھی پرفیکٹ فٹ نہیں ہوتی. کیوں فٹ نہیں ہوتی؟ کیونکہ یہاں پہ دو مشرقی اور دو مغربی ہیں ہی نہیں. لائک آسمان پہ, اب مجھے کوئی ایگزامپل بھی نظر نہیں آ رہی, ساحل ایگزامپل بڑی اچھی دے دیتا ہوتا ہے, وہ دیتا ہے, میری یہ ایگزامپل بھی فٹ نہیں کر رہی, غلط ایگزامپل ہے یہ بھی جو میں نے دی ہے. دا ہول آئیڈیا از کہ دو مشرقی اور دو مغربی ہیں ہی نہیں. دیر از نتھنگ کالڈ دو مشرقیں دو مغربیں, کوئی چیز ہے ہی نہیں ایسی جس کو آپ کہیں دو مشرقیں دو مغربیں. اور اللہ کہہ رہا ہے وہ دو مشرقوں اور دو مغربوں کا رب ہے. کیسے کہہ سکتے ہیں جب یہ ایسی چیز ہی کوئی نہیں ہے دنیا میں؟ اچھا
میں آپ کو مشرق نہیں آ رہا آپ کو؟ جی اب آپ کی جی میں نے کہا جی میری آواز آ رہی ٹھیک ہے آپ کی؟ آ رہی ہے سر. جی جی میں نے کہا کہ میں تو یہی کہوں گا کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے دو انتہائی بیان کی ہیں، مشرق اور ہے مغرب. نہیں نا، لیکن عمیر صاحب وہ ہے ہی نہیں. مطلب کہ آپ بتائیں نا جی، ایک طرف سے مشرق شروع ہو رہا ہے، آپ بتائیں نا، ایک سردیوں میں بالفرض آپ کے سامنے سے سورج طلوع ہو رہا ہے، بالفرض سردیوں میں آپ کے سامنے سے طلوع ہو رہا ہے، یہاں سے لے کر جہاں تک جائے گا پھر واپس وہاں پر آئے گا، تو یہ دو انتہائیں تو ہیں نا. نہیں آئے گا، نہیں آئے گا. آپ کا جو پلانٹ کا سرکولیشن ہے سن کے گرد، اٹ از چینجنگ. آپ اگر آپ دلی میں رہتے ہیں ورسز آپ یا ساؤتھ کی کوئی سٹی کا نام دے ساحل، ساؤتھ انڈیا کی کوئی سٹی کا نام دے یار. آپ ساؤتھ انڈیا کی کسی سٹی میں رہتے ہیں تو آپ کی مشرق اور آپ کی مغرب بدل گئی. دو انتہائیں نہیں رہتی یہ. مشرق اور مغرب ہمیشہ زمین سے ہے. زمین میں آپ کس جگہ پہ کھڑے ہیں اس کی پوزیشن کی وجہ سے مشرق اور مغرب بنتی ہے. جی آسمان سے مشرق اور مغرب نہیں بنتی. اگر آپ زمین سے باہر ہیں، خلا میں ہیں، اسپیس میں ہیں، تو وہاں سے مشرق مغرب نہیں بنے گا آپ کا. تو اچھا. لہذا زمین میں آپ جس جگہ پہ ہیں، کیرلا میں مشرق ڈفرنٹ ہے. اچھا. اور اگر پوزیشننگ کی بات کرنے ہیں، سن کے اگنے کی پوزیشن کی بات اگر آپ کر رہے ہیں، زمین کے تعین سے، زمین پہ جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں اس کے تعین سے، تو کیرلا ورسز دلی میں یہ پوزیشنیں فرق ہیں، ڈفرنٹ ہیں. اللہ کس کی بات کر رہا ہے؟ آپ میری بات سنیں نا، آپ ایک جگہ پر کھڑے ہیں، آپ ایک جگہ پر کھڑے ہیں، آپ کے ہاں تو مشرق مغرب کا تصور ہے نا، آپ کے میں سامنے وہی تو ہے کہہ رہا ہوں. نا. میں اگر گاڑی میں موو کر جاؤں، نیچے آ جاؤں تھوڑا سا بھی، وہ پوزیشن فرق ہو جائے گی. میری بات سنیں نا، یہ تو بات عجیب سی بات، سمجھانا مقصد ہے، اپنی قدرت بتلانا بات مقصد ہے نا. سمجھانا مقصد نہیں، قدرت ہے ہی نہیں یہاں پہ. اٹس اے بی ایس تھنگ. ایک میری ایسی عجیب چیز ہے جو کہ اللہ میاں غلطی کر گیا. کیوں؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں اللہ نے ایسا کیا. اللہ نے نہیں کیا ہے، محمد لکھ رہا ہے obviously. دیکھو اللہ کو ردیف اور کافیے ملانے تھے. سمپل سی بات ہے. اللہ اگر اپنی صحیح والی قدرت بیان کرتا تو اس کو جمع لکھنا چاہیے تھا، رب المشارق و رب المغارب. لیکن ردیف اور کافیہ نہ ملتا. ردیف اور کافیہ ملے گا کیسے؟ بان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رب المشرقین ورب المغربین فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. لائک مرج البحرین. ابھی اس نے پھر یہی ملا رہا ہے اللہ. That's it. پوری سورہ رحمان میں یہی گیم ہو رہی ہے. اچھا چلو بھائی جان میری بات سنو. آپ نے اپنی بات رکھنے کی کوشش کی، میں نے اپنی بات رکھنے کی کوشش کی. اس معاملے میں مجھے لگ رہا ہے نہ میں آپ کو سمجھا چلے سکتا ہوں ٹھیک ہے، نہ آگے مجھے اوپر سمجھا چلتے ہیں، سکتے. پہلی آیت پہ چلتے ہیں. یہ یہاں پہ آیت شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ کیا کہتا ہے اللہ؟ کیا رب المشرقین ورب نہیں اب المغربین. پہلی آیت سب سے اوپر الرحمن. الرحمن علم القرآن. اچھا میری بات سنیں نا جی، ہم نے اس پر بڑی بحث کر لی. میں اصل میں جو آیا تھا نا آپ کے پاس، الرحمن علم نہیں القرآن. رحمان نے، کوئی مسئلہ سنیں وہ میں بات کرتا ہوں نا. بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، آپ یہی کرنی ہے کیونکہ آپ حافظ ہیں، اسکالر ہیں. اس میں تو بات کی بات کریں، میں کہتا ہوں آپ مجھے یہ تو سمجھانے کی کوشش کریں. میں اصل میں یہ پوچھنا آیا ہوں، ایکس مسلم ہے کیا چیز؟ آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ چاہتے کیا ہیں؟ عربی میں ایک لفظ ہے مرتد. ارتد، جس نے ارتد کیا ہو. ارتداد ہوتا ہے، ارتداد مرتد ہاں جو مرتد. دین. ایکس مسلم کی عربی ٹرانسلیشن ہے مرتد. جی اچھا مطلب کہ آپ کا وہ تو پتا چل گیا نا جی، ایک بندہ ہے جس نے اسلام. تارک الدین کا پتا آپ کو؟ جی پتا، بالکل پتا، جس نے دین کو چھوڑ دیا. تارک میں نے چھوڑنا دین. جی. اچھا مجھے بتائیں کہ اللہ ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ مرتد ہے جی. اللہ مرتد کہتا ہے؟ نہیں مرتد ہے. مرتد کہتا اور کیا ہے اس کا؟ دین کے اندر یہ حکم ہے مرتد. نہیں، اللہ ایک اور بات کرتا ہے قرآن کے اندر. آپ بتا دیں نا، میرے ذہن میں شاید نہ ہو. آپ بتا دیں، میرے ذہن میں آیت پوری کریے گا میرے پیچھے. کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم. پڑھیے پورا. فَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ
واللہ لا یہدی القوم الظالمین. یہی آیت ہے. اچھا ہاں اب مجھے بتائیے کہ اللہ یہاں پہ بے بس کیوں ہے؟ ٹرانسلیٹ کریں پہلے 4 لفظوں کی. مطلب کہ اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. ارے نہیں پہلے 4 لفظوں کی ٹرانسلیشن کریں. کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم. ٹرانسلیشن کریں. کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم. کیا مطلب ہے؟ کیف کیف کا مطلب مانا کیا ہوتا ہے کیسے. کیسے ہائے 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 ہائے. آگے یہدی اللہ ہدایت دے گا اللہ. کیسے جی. ہدایت دے گا یا ہدایت دے اللہ قومن ایسی قوم کو کفروا بعد ایمانہم جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد. اب مجھے بتائیں جی. اللہ اتنا بے بس کیسے ہے؟ بے بس کی بات نہیں ہے. ایک بندہ جو بات کو نہیں مان رہا ہے بس بے بس کیا اس نے ایک قانون بنا ایک دیا. بندہ انسان کی بات ہوتی ہے انسانی بات ہوتی ہے کہ وہ بے بسی دکھا سکتا ہے وہ کہہ سکتا ہے. اللہ یہاں پہ کہتا کیفا یہدی یا محمد کیفا یہدی یا انسان کیفا یہدی یا مومنین. تو یہاں پہ بات بنتی ہے ہیومن بے بسی دکھا سکتا ہے انسان بے بسی دکھا سکتا ہے. انسان کہہ سکتا ہے میں کیسے ہدایت دوں اس کو میری بات یہ سمجھ نہیں رہا. یہاں پہ اللہ انسانوں پہ نہیں جی. ڈال رہا. اللہ کہہ رہا ہے کیفا یہدی اللہ کیسے ہدایت دے وہ اللہ ان کافروں کو جنہوں نے ایمان چھوڑ دیا. اب یہاں پہ تو اللہ کی بے بسی اچھا ہے. سمپل اسٹریٹ فارورڈ ایزی. اس کا مطلب کہ میری بات سنیں نا. اس کا جو مضارع کا جو صیغہ ہوتا ہے یہدی مضارع کا صیغہ یہاں پر مستقبل کے معنی میں بھی آتا ہے اور حاضر کے معنی میں بھی ہوتا ہے. یہ حال کے معنی چلے میں. یار آپ اس کو مستقبل کا معنی دے دیں چاہے حاضر کا معنی دے دیں مجھے پرواہ نہیں. اس کا معنی ٹھیک ہے معنی یہ کہ نا اللہ آپ کہہ دیں اس کو فیوچر ٹینس میں لے جائیں کیسے ہدایت دے گا اللہ ان لوگوں کو جو کافر ہو گئے ایمان کے بعد. یہاں آپ اسے حاضر کے سیغے میں لے لیں کیونکہ یہ بیسیکلی حاضر کے سیغے میں پڑھا جاتا ہے. کچھ لوگوں نے شاید فیوچر میں بھی ٹرانسلیٹ کیا اور ڈزنٹ میٹر. میں کہتا ہوں آپ نے ایک منٹ ہدایت دے اللہ. جی جی آپ ترجمہ ایک مرتبہ پورا سن لے جی. تو کیونکہ اللہ ایسی قوم کی ہدایت چاہے جو ایمان لا کیونکہ اللہ ایسی قوم کی ہدایت چاہے جو ایمان لا کر کافر ہو گئے اور گواہی دے چکے تھے. کہاں سے آ گیا کیوں کہ کہاں سے آ گیا کیسے ہے ہاؤ شیل کیفا ہے یہاں پہ ورڈ ہے کیفا. کیفا کا مطلب ہوتا ہے کیسے ہاؤ. جی اللہ یہ کر لیں گے اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کیا. جی ٹھیک ہے بات یہ تو نہیں کیفا پہلے ہے کیسے ہدایت دے گا ہاؤ. یہ جو انگریزی کا سینٹنس ہوتا ہے نا ہاؤ یہ پہلے آتا ہے بیچ میں نہیں آتا. یہ بھی میری بھائی جان بات سنیں نا. عربی کا جب آپ اس کو ٹرانسلیشن کریں گے تو کیا اس کے اندر یہ بات لازمی ہے کہ آپ نے جو پہلا لفظ ہے اس کا پہلے ترجمہ کرنا. یہاں پہ ٹرانسلیشن اس کے علاوہ بن ہی نہیں سکتی ہے. میں آپ کو بنا کے دے رہا ہوں نا. اللہ کے ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جن نے نئے مترجم آئے بھائی ٹرانسلیشن بنا کے دیں گے. یہ میں چیز آپ سے یہ توقع نہیں تھی بھائی جان جو آپ کر رہے ہیں. بھائی جان آپ کی حیثیت کیا ہے بھائی جو آپ خود ٹرانسلیشن نیا بنا کے دیں گے. نہیں میں نیا بنا کے دیتا ہی نہیں. میں کون سا کوئی مفسر ہوں. اگر پڑھتا رہا تو انشاءاللہ اللہ بنا دے گا لیکن میں مفسر نہیں ہوں. میں تو کسی کا ترجمہ ہی نقل کرتا ہوں. میں اپنی بات تو نہیں کر رہا نا. ترجمہ نقل کرے جس میں کیفا جو ہے وہ اس کا معنی بیچ میں لیا گیا ہو. یہاں پہ لیا گیا نا اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان کے بعد کیا. یہ دیکھیں ترجمہ کیا کہتا ہے ہاؤ شیل اللہ گائیڈ a people who disbelieved after their belief. How shall Allah guide. اردو میں بھی کیسے سے ہی سٹارٹ ہو رہا ہے. ہاں ڈاکٹر اسرار بیان القرآن کیسے ہدایت دے گا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان کے بعد کافر ہو گئے. یہ دیکھیں یہاں پہ فیوچر کا سیگا لگ گیا یہاں پہ پریزنٹ کا سیگا. ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ. آئیڈیا اس کہ اللہ یہاں پہ بے بس مایوس ناکامران کیوں ہے. جی اچھا یہ مطلب کہ اللہ رب العزت نے اس کا کوئی شان نزول بھی آیت کا ہے یا نہیں.
شان نزول بھی دیکھ لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں پہ اللہ جی فیمس کیوں ہے؟ شان نزول بھی ہے نا جی, یہ شان نزول ہے نا اس کا شان نزول کہ جو یہودی اور عیسائی تھے وہ لوگوں کو پہلے نبی آخر زمان کے بارے میں بتاتے تھے, لیکن جب آئے تو ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیوں ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کیا. حالانکہ وہ پہلے ہی اس بات کو, جب ایک بندہ نا جی, آپ میری بات سنیں نا جی, آپ ایک چیز آپ کو بیچ میں اپنے آپ کو خود انٹرپٹ کر رہے ہیں, آپ میری بات سنیں جی. جی میں بیچ میں اپنی بات خود انٹرپٹ کری جا رہے ہیں, میں نے انٹرپٹ بھی نہیں کیا, میری بات سنیں جی. یہ کیا بیچ میں تھا کیا؟ میں نے تو آپ کو بیچ میں انٹرپٹ بھی نہیں کیا تھا, تو یہ بیچ میں آپ کا سینٹنس کیوں آیا ہے کہ میری بات سنیں نا جی؟ یہ گفتگو میں بس اوقات کسی کو پرابلم ہوتی ہے, اس کا یہ ہم بات کر رہے ہیں دوسری, یہ بس اوقات کسی کو بولنے میں پرابلم ہو سکتی ہے نا, کسی کی عادت بھی ہوتی ہے, میرے منہ سے اس طرح کے الفاظ نکل جاتے پہلے. جی جی ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان چیزوں کی یہ پکڑنے والی چیزیں نہیں نہ ہوتی. میں کون سا آپ کی باتوں کو پکڑ رہا ہوں, یہ لفظی غلطیاں ان کا ہمارے نہیں, ہماری بلائی کی بات ہے. اچھا جی بولے جی جی, ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیوں ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کے اختیار کیا, کیونکہ وہ پہلے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ایک آپ بات سنیں نا جی, ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ اس چیز کا انتظار کرتے تھے, کہتے تھے کہ جنوبی آخر زمان آئے گا تو ہم نے اس کی بات کو ماننا ہے. لیکن دلائل بھی ان کے پاس واضح تھے, دلائل بھی کھلے ہوئے تھے, لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس کے بعد جاننے کے باوجود انہوں نے کفر کو اختیار کیا. تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرمایا تھا. اچھا تم نبی نہیں ہو. اس میں ایڈم صاحب اگر ان کا ایگزامپل بھی لے لے تو جی میرا جی سوال یہ ہے کہ کوئی بھی یہودی اور عیسائی نے اسلام قبول کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ کیا تھا. تو پھر اللہ کا اسٹیٹمنٹ تو غلط ہو گیا, اللہ تو دے رہا ہے ہدایت. نہیں, یہ ان یہودیوں اور عیسائیوں کو علماء کے متعلق نازل ہوئی تھی. کن؟ جو خود تو مطلب کہ آپ میری بات سنیں نا جی, جو خود دوسروں کو تبلیغ کر رہے تھے, جس طرح کہ میں ایک عالم ہوں بالفرض, مطلب کہ میں یہاں پہ سر ایک سیکنڈ, سب سے پہلے کہ آپ نے جھوٹ بولا. یہ آیت اس سلسلے میں نازل ہوئی, یہ نصاری کے بارے میں نازل ہوئی ہے, کرسچن کے بارے میں, سو کالڈ اسلامک کرسچن, جو کہ نصارہ کرسچن کو بولتے ہیں یہ لوگ, حالانکہ نصارہ کبھی بھی کرسچن نہیں ہوتے. لیکن نہیں آؤ حضرت آیت نمبر 86 اسباب النزول, حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ انصار میں سے ایک آدمی نے اسلام قبول کیا, پھر مرتد ہو گیا, مشرکین سے جا ملا, بعد ازاں اپنے کی نادام ہوا, اس نے بھی قوم کی طرف پیغام بھیجا, میرے رسول سے عرض کی میرے لیے توبہ ہے, تو اس کی رسول کی بارگاہ میں توبہ قبول ہو سکتی ہے. تو یہ آیت نازل ہوئی کہ بھائی اس نے اسلام قبول کر لیا, کوئی نہیں کیا اس نے, کیسے ہدایت دے گا, ظالموں میں سے ہے. کیف یادی اللہ, دوسری کیا ہے انصار, آپ نے پیغام بھیجا اسلام کو, نسائی نے نقل کیا, اور ایک روایت میں ہے کہ نثار میں سے ایک آدمی مرتد ہو گیا اور مشرکین سے جا ملا, تو اللہ نے آیت نازل فرمائی. یہ آپ کے پاس دو آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر آتا ہے یہ آیت آتی ہے, بس اس قوم سے پیغام بھیجا, جب یہ آیت پڑھی تو قسم خدا کی میری قوم نے رسول کے بعد مجھے جھٹلا دیا, میں نے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور آپ نے دو نصاریوں کے بارے میں بات کی ہے, اور یہ تیسری کیا بات کر رہے ہیں؟ نہیں, یہ تو میں بھی تفسیر سے نقل کر رہا ہوں, تفسیر صراط الجنان سے. یہ کون سی صراط الجنان, یہ کون سی آ گئی؟ احمدیوں کی تفسیر ہے تو نہیں, یہ کس کی تفسیر ہے, یہ کہاں سے آ گئی ہے؟ یہ پرانی تفسیریں ہیں, بہت ساری تفسیریں لکھی ہوئی ہیں. اچھا بہت ساری, جو کہ دنیا میں کوئی نہیں پڑھتا وہ آپ پڑھتے ہیں. اوکے, یہ قرطبی سے پڑھ رہا ہوں میں. اچھا بھائی چھوڑیں اس ساری چیز کو, اگر ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری کے اندر, تو آپ کو پتا صحیح بخاری کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ ہمارے پیارے نبی کے الفاظات کیا ہیں جی؟ ہمارے پیارے نبی کے الفاظ کیا ہیں بتا دینا. رسول اللہ نے فرمایا کسی مسلمان کا خون جو کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ماننے والا حلال نہیں ہوتا, البتہ تین صورتوں میں حلال ہوتا ہے. کون سی صورت؟ جان کے بدلے جان, شادی شدہ ہو کے زنا کرنے والا, اور اسلام سے نکل جانے والا مرتد جماعت کو چھوڑ دینے والا. باقی کسی چیز کے بارے میں بات نہیں کرنی, ہم نے تیسری بات کے بارے میں بات کرنی ہے. اچھا, ہم نے مرتد کے بارے میں بات کرنی, ٹھیک ہے, باقی کسی کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں مجھے. جی اچھا, آپ بالفرض نا میرے نزدیک جو مسلمان جو بندہ ہے نا, اس کے نزدیک آپ مرتد ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس چیز کو مان رہے ہیں نا جی, تو اس کے نزدیک آپ مرتد. ایکس مسلم کا مطلب ہی مرتد, یہیں سے تو بات شروع ہوئی ہے. جی میں کہہ رہا ہوں آپ مان رہے ہیں نا, تو مجھے رائٹ نہیں ہے, میری بات سنیں, مجھے رائٹ نہیں ہے آپ کو قتل کرنے کا. یہ اسلامی حکومت کا کام ہے,
اور اس وقت دنیا میں اسلامی حکومت ہے ہی نہیں. اسلامی حکومت ہے ہی نہیں, لیکن پھر بھی مرتدوں کا قتل ہوتا ہے پاکستان میں, جو ہوتا ہے, کرتا ہر آئے دن ہوتا ہے, کرنا ہے. ہر آئے دن ہوتا ہے. جس بندے نے جو کرے نبی گا کے فرق خلاف کرے بے گا. حرمتی کر دی, ایک سیکنڈ بھائی, ایک سیکنڈ, جس جی بندے نے نبی جی کے خلاف بے حرمتی کر دی وہ بائی ڈیفالٹ مرتد ہو گیا. یہ بھی حدیثیں آپ نے پڑھی ہوں گی. جس نے نبی کے خلاف بے جی حرمتی کر دی وہ مرتد ہو گیا. ٹھیک ہے, جی. مرتد کا قتل پاکستان کے کورٹ آف لا کے اندر بھی لکھا ہوا ہے, نمبر ایک. نمبر دوسری بات, اچھا مرتد کورٹ آف لا میں جانے سے پہلے مسلم بھی مار دیتے ہیں. نمبر تیسری بات, علی نے مرتدوں کو خود اپنے ہاتھ سے جلایا تھا, جلا کے مارا تھا. اچھا. ٹھیک ہے, ہوں. اور پھر ابن عباس نے کیا کہا تھا علی کو, اس نے کہا یہ تھا اختلاف کیا ہے. بے شک آپ نے غلط کام کیا, جلا کے نہیں مارنا چاہیے تھا, یہ اللہ کی پنشمنٹ ہے. ہاں البتہ آپ کو انہیں قتل جی کر دینا چاہیے تھا, قتل صحیح کرنا, جی قتل ضرور کرنا چاہیے تھا, کیونکہ محمد نے کہا ہے من بدل دینہ فاقتلوہ, لیکن جی. جلا کے نہیں مارنا, جلا کے قتل نہیں کرنا چاہیے تھا. علی جیسے بندے, علی شیر خدا, اچھا علی جیسے بندے کو ابن عباس نے ایک تھا کر کے سکسر مارا کہ بھائی آپ کو جلا کے نہیں مارنا چاہیے تھا. آپ مجھے بولے او یہ تو گورنمنٹ کا کام, یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے, گورنمنٹ کا نہیں کام ہے. نہیں وہ حکومت میں تھے نا, وہ ان جب کی حکومت تھی. جب آپ کے لوگ حکومت میں نہیں ہوتے نا تو بھی ایسا ہی کرتے ہیں, ہوتے ہیں تو بھی ایسا ہی کرتے ہیں, وہ تو ہر وقت کرتے ہیں. نہیں لیکن میرے بھائی مارنا بات ہی سن. کیوں ہے عمیر صاحب, عمیر صاحب جی سوال یہ جی ہے جی کہ جی مارنا ہی کیوں ہے, جی. ایک مارنا ہی کیوں ہے؟ جی, کیا بغاوت مرتدوں کی کو سزا, باغی کیا کی سزا. مرتدوں کو جینے کا حق نہیں ہے کیا؟ جی میری بات سنیں نا جی, ہاں آپ دیکھ لیں نا جی, ایک بندہ ہے, آپ کون سے ملک میں رہ رہے ہیں, پاکستان میں رہ رہے ہیں یا باہر ملک ہندوستان میں میں, رہ رہے ہیں؟ جی ہندوستان میں. ہندوستان میں. اور ہمارے پاکستان کی بات لگا لیں, آپ کی ہندوستان کی بات نہیں کرتے کیونکہ مجھے ان کے حالات بھائی کے میرا بارے میں وہ اتنا سوال نہیں ہے بھائی, میرا وہ نہیں سوال نہیں ہے, میرا یہ آپ سوال ہے. میں آپ کو سن لو نا سمجھانے میرا ایک سوال, منٹ. سن لو تو جی جی بھائی, مرتد میرا کو قتل سوال کرنا سن ہی. لو. ہاں قتل کیوں کرنا ہے؟ ہاں جی, یہی میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں نا جی. ہوں آپ بالفرض ادھر ہمارا ملک ہے نا, ادھر ٹی ٹی پی جو ادھر گروپ ہے طریقے طالبان پاکستان, ٹھیک ہے جی, تو وہ ہمارے ملک کے قانون کا باغی ہے, تو اس کو وہ ان کو قتل کیا جاتا ہے. تو جس طرح بھی آپ جس ملک کے اندر رہ رہے ہوں گے, آپ جب اس کے قانون کو نہیں مانیں گے تو اس کی خلاف ورزی کریں گے, اس کی بغاوت کریں گے, تو بغاوت کی سزا تو ہر ملک کا قتل ہی ہے. باغی ارے کی بھائی سزا بغاوت, دوسرے قرآن سے بھائی بغاوت کہاں سے زیادہ ہو ہوتی ہے. گئی بھائی؟ سنو یہ سنو سنو بغاوت سنو ہے. سنو سنو جی سنو جی سنو اچھے سے جی سنو. جی جو ریلیجن ہوتا ہے اس میں جی. ایک انسان کو آزادی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ریلیجن میں آزادی کس چیز کی؟ جب آپ نے ایک بھائی چیز کو آنے یا ایکسپٹ جانے کر کی, دیا. بھائی آنے سنو, یا جانے کی, نہیں, ایک چیز کو جب آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کو خیال کرنا ہوگا نا. کیوں زبردستی ہے؟ نہیں نہیں, آپ ایکسپٹ نہیں کریں. ارے بھائی میں نے ایکسپٹ کر لیا, ٹھیک ہے, اور کر لیا جی, کر لیا بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ صحیح نہیں ہے, میں نے کیونکہ جی. چھوڑ آپ نے جب دیا. ایکسپٹ کرایا تھا نا اس وقت آپ نے سب کچھ نہیں بتایا تھا. ہاں اچھا آپ نے ایکسپٹ کرایا تھا چار اچھی اچھی باتیں سنا کے, جب اصل پتہ جی. لگا تو چھوڑنا ہے. اچھا بھائی تو ہاں جی. یہاں اچھا پہ تو اب کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہم؟ کیوں نہیں چھوڑ سکتے میری بھائی؟ بات سنیے نا, آپ نے ایک ملک کے قانون کو جب ایکسپٹ کر لیا ہے تو آپ جب اس اچھا کے قانون ڈنگر, کو یہاں توڑیں گے. پہ دین کی بات ہو رہی ہے, ملک کے قانون کو ملک ہم اس کہاں کے سے آ ملک گیا؟ میں رہیں گے, ہم وہاں پہ وہ والے قانون کو فالو کریں گے. یہاں پہ جی دین کی فالو بات ہو کریں رہی گے. ہے. یہ دین ایک دین ایک اس کا بھی ایک سیٹ اپ ہے, اس کا ایک نظام ہے پورا. وہ اسی وقت سزا دی گئی جب وہ مسلمان, ان کی ایک بہت حکومت بڑا تھی. ڈنگر ہے یار, یہ بہت بڑا ہاں ڈنگر ان ہے کو سیریسلی. جانے دو, ان کو. اتنا چلو بڑا عمیر ڈنگر بھائی, ہے کہ لیول ہو عمیر گیا ہے بھائی, بے وقوفی کا بھی. عمیر بھائی آپ سے بات ہو گئی ہے, آپ کا کمپیریزن جو ہے وہ بالکل بیکار سا, فالتو سا یہ ہے کمپیریزن, کچھ مطلب نہیں ہے. ہم دین کی بات کر رہے ہیں, آپ دنیا کو لے کے آ رہے ہو. قانون تو آدمی جو دیش میں ہے اس کو تو آپ کو ماننا ہی پڑے گا. کوئی بھی دیش کا قانون جو ہے, کیا آپ کو ریلیجن, اسپیسیفک ریلیجن پہ آپ کو پکڑتا ہے کہ آپ یہ ریلیجن نہیں مانو گے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا؟ اور دوسرا جو قانون ہوتا ہے, کہ ہر قانون کو آپ اگر اس کی خلاف ورزی کرتے ہو تو اس میں کیا قتل کی سزا ہوتی ہے؟ آپ نے اور اگر کسی کا قتل کیا ہے تب آپ کو قتل کی سزا ملے گی. وہ بھی ضروری نہیں اس دیش میں قتل کے اوپر قتل ہی ہو, آپ کو ہو سکتا ہے کہ عمر قید کی سزا ہو.
تو قانون سے اس کو جوڑنا یہ انتہائی بیوقوفی ہے, اس میں کوئی بھی تھوڑا بھی اس میں لاجک نہیں ہے. یہ